امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے صحابی خاص اور تربیت کردہ بہترین شاگرد جناب علی ابن یقطین کا ایک مختصر واقعہ کہ جس میں ہم سب کے لیے بہترین درس ہے اور یہ واقعہ ہم سب کے لیے نمونہ ہے۔ اگر ہم نے بھی وہ احساس کرنا شروع کر دیا جو علی ابن یقطین نے کیا اپنی کوتاہی کی وجہ سے، تو ہم بھی اپنے وقت کے امام کی نظروں میں اپنا مقام بنا سکتے ہیں، جس طرح سے علی ابن یقطین نے اپنا مقام بنایا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی نظروں میں۔ علی ابن یقطین بادشاہ ہارون رشید کے بہت قریبی وزراء میں سے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے پوری وزارت جو ہے مثلا وزارت عظمیٰ کا عہدہ حاصل کیا۔ ان کا بہت بڑا احترام تھا ہارون رشید کے ہاں، اور ہارون رشید ان پر بہت زیادہ یقین کرتے تھے اور اعتماد کرتے تھے۔ علی ابن یقطین نے یہ وزارت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے حکم سے ہی قبول کر رکھی تھی، ورنہ زہد و تقویٰ کا یہ عالم تھا کہ اس نے وزارت کے منصب سے کئی بار مستعفی ہونے کے لیے امام سے درخواست کی اور اجازت چاہی کہ میں مستعفی ہونا چاہتا ہوں، کیونکہ میں دشمنوں کے بیچ میں ہوں، اغیار کے بیچ میں ہوں، میرے لیے بہت مشکل ہوتا ہے اپنے اعمال وغیرہ انجام دینا، دعا، نماز، کیونکہ ہر طرح سے جاسوس جو ہے وہ ایک جال پھیلائے ہوئے تھے جاسوسوں کے امام موسیٰ کاظم کے پیچھے بھی اور آپ کے چاہنے والوں کے پیچھے بھی، لہٰذا انہیں خوف رہتا تھا، ڈر رہتا تھا کہیں میں پکڑا نہ جاؤں یا کہیں میں جو ہے وہ ان کے جنگل میں نہ آؤں۔ لیکن امام نے انہیں منع کیا اور فرمایا کہ دیکھو، جو اللہ کا چاہنے والا ہوتا ہے، جو اللہ کا محبوب ترین بندہ ہوتا ہے، اللہ اسے دشمنوں کے بیچ میں رکھتا ہے تاکہ اس کے ذریعے اللہ کے چاہنے والوں کی مدد ہو اور تم اللہ کے محبوب ترین بندوں میں سے ہو۔ اس طرح سے اللہ کے ولی نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اس اپنے صحابی کو یعنی علی ابن یقطین کے دل کو تسلی دی اور وہ خوش ہو گئے اور اپنے کام کو اور اپنے ذمہ داری کو نبھانے کے لیے امام سے وعدہ کیا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے انہیں منع کرتے ہوئے فرمایا کہ میں ضمانت دیتا ہوں، 3 چیزوں کی ضمانت دیتا ہوں۔ ایک تو یہ تمہاری جان کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا جب تک تم اس منصب پر ہوں گے، نہ تم کبھی قید ہوں گے، 2 چیزیں، اور فرمایا ایک اور ضمانت دیتا ہوں کہ تم کبھی بھی تنگ دستی کا شکار نہیں ہوگے۔ یہ 3 ضمانتیں میں دیتا ہوں۔ ان 3 ضمانتوں کے بدلے میں تم مجھے ایک بات کی ضمانت دو، ایک بات کی ضمانت دو کہ اس عہدے پر رہتے ہوئے ہمارے شیعوں کی مدد کرو گے اور ان کی عزت اور آبرو کا خیال رکھو گے۔ یہ وعدہ مجھ سے کرو، میں یہ 3 ضمانتیں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں۔ علی ابن یقطین نے یہ بات قبول کر لی اور اپنے عہدے پر رہتے ہوئے بہترین کارکردگی دکھائی۔ میں اس حوالے سے طویل ویڈیو بنا چکا ہوں اور اس میں تمام تر کارکردگی اور سیاسی مذہبی کارکردگی اور امام علیہ السلام کے ساتھ ان کا وابستگی اور امام علیہ السلام کے کہنے پر انہوں نے کیا کیا حکمت عملی کے ذریعے بہترین حکمت عملی اپنائے اپنے چاہنے والوں کو یا امام کے چاہنے والوں کی مدد کرنے کے لیے، شیعوں کی مدد کرنے کے لیے۔ اگر وہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ میں ضرور دیکھیے گا، ڈسکرپشن میں انشاءاللہ اس کو لنک دے دوں گا، اور اس واقعے کو بھی سنتے جائیے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ اس واقعے کے ذریعے ہم کہاں پر ہیں اور علی ابن یقطین جو ہے وہ کس مقام پر ہے۔ وہ ایک دن جو ہے یہ ہوا کہ علی ابن یقطین جو ہے ان سے کوتاہی ہوئی۔ اس طرح کہ امام علیہ السلام کے ایک دیگر صحابی جناب ابراہیم جمال علی ابن یقطین کے پاس اپنے کسی مسئلے کے حل کے لیے گئے تھے، لیکن وہ کسی مصروفیت کی وجہ سے جناب ابراہیم سے صحیح طریقے سے نہ مل سکے یا انہیں وقت نہیں دے سکا، ان کو انتظار کروایا، انہوں نے کافی انتظار کیا، اس کے بعد ان کا مسئلہ حل نہیں ہو سکا اور ابراہیم دل برداشتہ ہو کر جو ہے وہ واپس آ گئے اور اپنی ملاقات کا حل امام علیہ السلام کی خدمت میں عرض کر دیا۔ تو امام سخت نالاں ہوئے کہ جب ابراہیم نے کہا کہ میں گیا تھا ملنے کے لیے، اور پھر امام نے جب یہ سنا کہ انہیں وقت نہیں دیا گیا اور وہ واپس آ گئے برداشتہ ہو کر، تو امام اس بات سے سخت نالاں ہوئے اور ناراض ہوئے، ناراحت ہوئے علی ابن یقطین پر۔ اسی سال جب علی ابن یقطین حج کے لیے مکہ معظمہ آئے اور واپسی پر معمول کے مطابق مدینہ منورہ میں امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضری دینا چاہیے، کیونکہ وہ اس وقت بغداد میں ہوتے تھے، ان کی حکومت تھی ہارون رشید کی وہاں پر، اور وہ بغداد میں ہوتے تھے، اور مدینہ کا اور بغداد اور کوفہ کا جو راستہ ہے وہ بہت زیادہ طویل ہے اور فاصلہ ہے۔ تو ہر سال جب وہ حج پر آتے تھے تو معمول کے مطابق امام کی زیارت کے لیے وہ جاتے تھے۔ تو اس سال جب وہ امام کی زیارت کے لیے گئے تو وہ حیران ہو گئے کہ انہیں امام علیہ السلام نے ملاقات کی اجازت نہیں دی اور انہیں دروازے سے ہی واپس کر دیا۔ علی ابن یقطین سمجھ گئے کہ یقیناً مجھ سے کوئی خطا ہوئی ہے، کوئی خطا سرزد ہو گئی جو امام علیہ السلام نے مجھ سے ملاقات نہیں کی اور انہوں نے اپنی زیارت نہیں کرائی۔ غمگین اور پریشانی کے عالم میں روتے ہوئے کبھی قبر رسول پر جاتے ہیں، مناجات کرتے ہیں خدا سے کہ
اے پروردگارہ میری جو ہے وہ کیا غلطی ہوئی یا مجھ سے کیا غلطی سرزد ہوئی جس کی وجہ سے میرا مولا مجھ سے ناراض ہے۔ اس کے بعد اپنے مولا کو پیغام بھیجتے ہیں کہ اے میرے مولا، میری جان آپ پر قربان، مجھے میری غلطی سے آگاہ فرمائیے، کب تک آپ تڑپائیں گے مجھے تاکہ میں ازالہ کر سکوں اپنی غلطی کا، آپ مجھے بتائیے، اس کی طرف اشارہ کیجیے۔ حکم ملا کہ ہم نے تم سے وعدہ لیا تھا اے علی ابن یقطین کہ ہمارے شیعوں کی مدد کرو گے اور ان کی عزت و آبرو کی حفاظت کرو گے، لیکن تم نے اس وعدے کی خلاف ورزی کی، ہم سے جو وعدہ کیا تھا تم نے وہ وعدہ نبھایا نہیں، ہمارے چاہنے والا تم سے ملنے آیا اور تم نے اپنے کاموں میں مصروف رہ کر انہیں وقت نہیں دیے، ان کی مشکل بھی حل نہیں ہوئی اور ان کا دل برداشتہ بھی ہوا، جس کی وجہ سے ان کی عزت اور آبرو کا بھی جو ہے وہ مسئلہ ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا کوئی کام بھی نہیں ہوا۔ جب تک آپ ابراہیم جمال سے معذرت نہیں کریں گے اس وقت تک معافی نہیں ملیں گے۔ جناب علی ابن یقطین جو ہے وہ امام علیہ السلام کا حکم سن کر اسی وقت جو ہے وہ کوفہ کے لیے روانہ ہو گئے، کیونکہ ان کو پتہ چل گیا کہ ابراہیم جمال وہ شخص تھے کہ جنہوں نے ان کی مدد جو ہے وہ کام کے لیے ان کے پاس آئے تھے اور ان کو وقت نہیں دے سکا تھا، لہٰذا وہ کوفہ میں رہتے تھے اور وہاں سے مدینے سے وہ کوفہ کے لیے روانہ ہوئے، اور تاریخی کتاب میں ہے کہ مدینے سے کوفہ کا فاصلہ بہت زیادہ ہے، لہٰذا امام نے علم امامت کے ذریعے معجزے کے ذریعے انہیں اپنے سواری کے ساتھ کوفہ پہنچا دیا اور کہا کہ آپ اپنی آنکھیں کھولے۔ جیسے کہ انہوں نے اپنی آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ وہ کوفے کی گلیوں میں ہے اور جس گلی میں وہ موجود تھے اسی گلی میں ابراہیم جمال کا گھر تھا۔ وہاں پہنچے تو رات کافی بیت چکی تھی، انہوں نے جناب ابراہیم کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، جناب ابراہیم نے پوچھا اس وقت کون ہو سکتا ہے رات کے اس پہر؟ علی ابن یقطین نے اپنا تعارف کروایا کہ میں علی ابن یقطین ہوں، دروازہ کھولو۔ ابراہیم جمال پریشان ہو گئے یہ سن کر کہ علی ابن یقطین میری جانب سے امام کش اپنی شکایت لگانے کی بنا پر ناراض ہو گئے ہیں اور اب وہ مجھے گرفتار کرنے کے لیے آئے ہیں، یعنی کوفے میں۔ علی ابن یقطین کہنے لگے مت گھبرائیے ابراہیم جمال، براہ کرم دروازہ کھولیے اور چند منٹ مجھ کی ملاقات کے لیے دیجیے تاکہ میں آپ کو اپنی میں جو ہے وہ بات سنا سکوں، میں بہت بے چین ہوں، میں کرب میں مبتلا ہوں۔ چنانچہ جب ابراہیم نے دروازہ کھولا تو علی ابن یقطین ان سے اپنے رویے کی معذرت طلب کرتے ہوئے کہنے لگے کہ اب آپ میرے پاس آئے ہیں، جب آپ میرے پاس آئے تھے کسی کام کے لیے، حاجت کے لیے، لیکن اس وقت میں مصروف تھا اور آپ کا کام نہ کر سکا، جس کی وجہ سے میں بہت شرمندہ ہوں، لہٰذا آپ مجھے معاف کریں۔ جناب ابراہیم نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں، میں آپ کو معاف کر دیتا ہوں، اس پہر آنے کی آپ کو کیا ضرورت تھی اور آپ آرام سے بیٹھیں اور پھر بات کریں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے جلدی ہے، اپنے امام کی ناراضگی اور ناراحت جو ہے وہ مجھے ختم کر رہے ہیں اور میں کبھی بھی نہیں چاہوں گا کہ ایک پل کے لیے میرے مولا مجھ سے ناراحت رہے، میں اس وقت بہت ہی اضطراب میں ہوں۔ اس وقت علی ابن یقطین کہتے ہیں کہ اس طرح کی معافی بھی مجھے نہیں چاہیے جو تم نے مجھے زبانی طور پر کہا ہے، میں اس طرح سے یہ کرتا ہوں کہ اپنا رخسار، اپنا چہرہ آپ کے گھر کی دہلیز پر رکھتا ہوں اور آپ اپنا پاؤں میرے چہرے پر رکھیں، میرے رخسار پر رکھ کر پھر مجھے معاف کریں، اس وقت میں آپ کی معافی کو مانوں گا۔ ابراہیم جمال نے اس کام کو کرنے سے انکار کیا کہ آپ مجھے شرمندہ کر رہے ہیں، آپ میرے مہمان ہیں، آپ یہ کیا کر رہے ہیں، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں، میں نے اپنے دل سے آپ کو معاف کر دیا۔ علی ابن یقطین نے کہا نہیں، جب تک جو میں نے کہا ہے وہ نہ کرے میرے دل کو سکون نہیں ملے گا، میں اس خاک آلود رخسار کے ساتھ اپنے مولا کے پاس جاؤں گا۔ مجبوراً جناب ابراہیم کو اس بات کو جو ہے وہ ماننا پڑی۔ علی ابن یقطین نے اپنا چہرہ زمین پر رکھا اور ابراہیم جمال نے اپنا پاؤں ان کے رخسار پر رکھ کر کہا کہ میں نے آپ کو بخش دیا، میں نے آپ کو معاف کر دیا۔ علی ابن یقطین نے کہا اب میں یہ خاک آلود چہرہ لے کر اپنے امام کے بارگاہ میں جاؤں گا، خدمت میں حاضر ہوں گا اور اپنے مولا کو یقین دلاؤں گا کہ جناب ابراہیم نے مجھے معاف کر دیا ہے، آپ بھی مجھے قبول کر لیں، آپ بھی مجھے معاف کریں۔ آپ اندازہ کریں ایک وزیر اعظم، وہ بھی 7 اقلیم کے وزیر اعظم، یعنی ہارون رشید کی حکومت کہاں سے کہاں تھی۔ آج عراق جو ایران ہے، ترکی ہے، ترکمانستان ہے، ازبکستان ہے، تاجکستان، جو جتنے ایریا تھے ان تمام پر ہارون رشید کی حکومت تھی اور ان تمام کا وزیر اعظم یعنی وزارت عظمیٰ پر فائز تھے یہ شخصیت۔ ایک ایسی شخصیت جو کہ وزیر اعظم ہے، اپنے مولا کو منانے کے لیے کیا کچھ کر رہا ہے، اللہ اکبر۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں اس بات پر کہ اس کے لیے اس کا مقام اور منصب امام کی ناراضگی کے موقع میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا تھا، اسے بس مولا کی رضا درکار تھی، کیونکہ وہ چاہنے والا تھا مولا کا، کیا ہے کہ وہ حقیقی چاہنے والا، مولا کا عاشق تھا، ایک ایک لمحہ اس کے لیے تڑپانے والا تھا کہ اس نے یہ کام کر دیا کہ میں اپنا چہرہ جو ہے وہ زمین پر رکھوں گا اور تم اپنے پاؤں کو جوتے کے سمیت میرے رخسار پر رکھ کر کہو کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے، تاکہ مجھے یقین ہو جائے کہ میرے مولا نے مجھے معاف کر دیا ہے یا میرے مولا نے مجھے قبول کیا ہے۔ اے کاش ہمیں بھی اپنے معمولی مقام و منزلت کے بدلے اپنے وقت کے امام کی خوشنودی درکار ہوتی تو آج ہم یوں رسوا نہ ہوتے۔
جب علی ابن یقین واپس مدینہ پہنچے اسی حالت میں امام علیہ السلام پہلے ہی ان کا شدت سے انتظار کر رہا تھا. آپ اندازہ کرنا کہ امام کئی باپ سے زیادہ بڑھ کر اپنے چاہنے والے کو چاہتا ہے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جب بیٹا کوئی غلطی کرے باپ اس سے ناراض ہو، اور جب بیٹا اپنی غلطی کی تلافی کرتا ہے تو باپ اپنے سینے سے لگا لیتا ہے اپنے جگر کو، اپنے جگر کے ٹکڑے کو. باپ ہے، کیونکہ شفقت پدری جو ہے وہ کبھی بھی کم نہیں ہو سکتی ہے. جب بیٹا معذرت کر لے، معذرت خواہی کرے، تو باپ آنسو بہاتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگاتے. لیکن امام تو کئی باپ سے زیادہ چاہنے والے ہوتے ہیں اپنے چاہنے والے. ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ پہلے ہی شدت سے انتظار کر رہے تھے. جیسے ہی آئے ان کو والدہ نے استقبال کیا اور انہیں اپنے سینے سے لگایا، اور ان کی جو ہے وہ پذیرائی کی اور ان کو اپنے گھر لے کر گئے، اور خوشی کا عالم تھا. تو آپ اندازہ کر سکتے ایک حقیقی چاہنے والا اور عاشق امام کبھی بھی اپنے مولا کو ناراحت دیکھنا پسند نہیں کرتا، اور ان کی ناراحت یا اپنے مولا کی ناراحت اور ناراضگی اس کے لیے موت سے زیادہ جو ہے وہ خطرناک چیز ہوتی ہے اور تڑپانے والی چیز ہوتی ہے. اور اس کی خوشنودی کے لیے ہر مشکل سہنے اور ہر قربانی دینے کو تیار رہتا ہے. تاریخ میں ہمیں ایسے کردار ملتے ہیں، ایسے اصحاب کے کردار ملتے ہیں کہ جنہوں نے اپنے مولا کو منانے کے لیے، اپنے مولا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہر طرح کی قربانیاں دینے سے انہوں نے دریغ نہیں کیا. تاکہ آپ دیکھیں گے قربانی دینے کو ہمیشہ متحر رہتا ہے، تاکہ وقت آنے پر اپنی جان بھی ان کے قدموں پر رکھ کر قربان کر سکے. اے کاش ہم بھی اس احساس کو درک کرتے، ہم بھی اس احساس کو درک کرتے اپنے وقت کے امام کے متعلق جو علی ابن یقین نے محسوس کیا اپنے امام کے متعلق. شب و روز ہم اپنے زمانے کے امام کی محبت کا دم بھرتے تھکتے نہیں ہیں. ہم ایک منقبت پڑھ کر، ایک قصیدہ پڑھ کر، ان کے ولادت کے دن کیک کاٹ کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے سب کچھ کر دیا، امام کو خوش کر دیا. لیکن ہمارے اعمال سے کہیں بھی ایسا ظاہر نہیں ہوتا کہ امام ہم سے راضی ہیں. دن رات کی مصروفیات اور لہو و لعب سے ہم کس قدر امام کا دل دکھاتے ہوں گے، کس قدر امام کو ہم سے اذیت ملتی ہوگی ہر روز. الہی العفو، اے پروردگارا ہمیں بخش دے. اے خدایا ہمیں اپنے وقت کے امام کی معرفت عنایت فرما، جس طرح سے علی ابن یقین کو اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل تھی اور انہوں نے تڑپ کر امام کی ناراضگی کو ختم کرنے کے لیے یہ کام کیا. ہمیں لہو و لعب سے نکال کر اپنے امام کی خوشنودی کے حصول کے لیے کوشاں رہنے کی توفیق عنایت فرما. آمین یا رب العالمین.